السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولس ہے۔ سردارنی عنائشہ ذاکوان جتوئی، آپ سوچ بھی نہیں سکتی آپ کو آپ کی یہ حرکتیں کتنی مہنگی پڑ سکتی ہیں۔ میں نہیں ڈرتی آپ سے، ذاکوان نے اسے وارن کیا تھا۔ اس کی پرواہ کیے بغیر عنائشہ نے اس سے دودھ کا ڈبہ چھپٹنا چاہا تھا۔ جب ذاکوان ڈبہ فریج میں رکھتا، اس کی دونوں کلائیاں دبوچ کر کمر کے پیچھے باندھتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اس کے اس عمل پر عنائشہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھیں، مگر ذاکوان کا اگلا عمل اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ وہ اس کے گردن پر چمکتے تل پر اپنے لب رکھ چکا تھا، مگر اس بار اس کے لمس کی شدت اس قدر وحشیانہ اور جنونی تھی کہ عنائشہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اسے اپنی گردن کا وہ حصہ جلتا محسوس ہوا تھا۔ آپ کو ویسے تو سزا نہیں دے سکتا سردارنی، مگر یہ سزا سب سے بیسٹ ہے آپ کے لیے۔ آپ جب خود کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گی، میں تب ایسے ہی آپ سے بدلہ لوں گا۔ ذاکوان اس کی نازک گردن پر اپنی دیوانگی کا نشان چھوڑتا اسے آزاد کر گیا تھا، جبکہ عنائشہ کی سانسوں کی رفتار اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ 1 انچ کے فاصلے پر کھڑے ذاکوان جتوئی تک بآسانی پہنچ پا رہی تھی۔ عنائشہ بالکل لال ہو چکی تھی، اس سے نگاہیں اٹھانا محال ہوئی ہے، مگر وہ بھی ذاکوان جتوئی کو بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ آپ سزا دے رہے ہیں مجھے اپنی اسٹڈی سے نکال کر آپ نے میری انسلٹ کی ہے، سب خواتین کے سامنے۔ آپ کی وہ چہیتی خولا میرا مذاق اڑا رہی ہے۔ صرف آپ نہیں، میں بھی ناراض ہوں آپ سے۔ آپ نے ہی بولا تھا کہ شکل نہ دکھاؤں آپ کو، تو کیوں آئے ہیں اب میرے پیچھے؟ عنائشہ نے اس سے فاصلہ قائم کرتے اپنی ناراضگی کا احساس دلایا تھا۔ جب ذاکوان اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتا، اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ عنائشہ اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ ذاکوان کی آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھیں۔ عنائشہ پل بھر کے لیے لرز اٹھی تھی۔ آپ کو ذرا سا بھی اندازہ ہے سردارنی، آپ کتنی بڑی غلطی سرزد کر چکی ہیں؟ آپ کے لیے وہ سب عام سی باتیں ہوں گی، میرے لیے نہیں ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کیا حالت ہوتی ہے میرے دل کی جب وہ منظر یاد آتا ہے مجھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کر کے آپ میری توجہ حاصل کر لیں گی اور مجھے منانے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ تو یہ غلط سوچ ہے آپ کی۔ آپ جتنی بار خود کو تکلیف دینے کی کوشش کریں گی، اس ایک عمل کا حساب آپ کو مجھے دینا ہوگا، اور اس غلطی کا حساب تو میں سود سمیت لینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ذاکوان اسے اپنے قریب تر کرتا اسے اپنے کیے جانے والے انکشاف سے بالکل منجمد کر گیا تھا۔ وہ یکٹک سی کھڑی اسے تک رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ صرف وہی محبت کے مرض میں گرفتار ہوئی ہے، مگر ذاکوان جتوئی کی اپنے لیے یہ دیوانگی دیکھ وہ سکتے میں آ چکی تھی۔ وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ذاکوان اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا واپس پلٹ گیا تھا، جبکہ عنائشہ وہیں جمی کھڑی اسے حیرت انگیز انکشاف پر کھل کر مسکرا بھی نہیں پائی تھی۔ ذاکوان جتوئی نے زبان سے انکشاف نہیں کیا تھا، مگر اس کے کہے الفاظ ہی عنائشہ کے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار بن کر گرے تھے۔ سردار ذاکوان جتوئی کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ عنائشہ کے گلابی لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ اس سے ناراض اس لیے نہیں تھا کہ اس نے اس کی حویلی کے اصولوں کو توڑا تھا، بلکہ ذاکوان اس لیے ناراض تھا کہ اس نے ایسا کر کے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ عنائشہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ اتنی خوشی اسے آج تک کبھی کسی بات پر نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ سردارنی سائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ شبنم ذاکوان کو غصے سے باہر جاتے دیکھ گھبرائی سی اندر آئی تھی۔ باہر سب یہی سمجھ رہی تھیں کہ ذاکوان نے اسے شاید بہت زیادہ ڈانٹا تھا، مگر اندر کھڑی عنائشہ کو مسکراتا دیکھ شبنم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آ جاؤ سردار کی چمچی، ٹھیک ہوں میں۔ عنائشہ کا موڈ بہت اچھا ہو چکا تھا، اس لیے شبنم کو بھی اس نے بہت اچھے سے مخاطب کیا تھا۔ سردارنی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ شبنم کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم یہ بتاؤ تمہارے سردار سائیں کہاں گئے ہیں؟ عنائشہ نے نہایت ہی خوشگوار موڈ کے ساتھ اس سے پوچھا تھا۔ جی وہ تو اپنی اسٹڈی میں چلے گئے ہیں، اور خولہ بی بی بھی ادھر ہی گئی ہیں، شبنم نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا تھا۔ شبنم کو خود بھی خولہ کا اپنے سردار سائیں کے قریب جانا پسند نہیں تھا۔ شبنم کی بات سن کر عنائشہ کا سارا فصول ٹوٹا تھا۔ یہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ اسے کوئی اور نہیں ملتا جو ہر وقت میرے شوہر پر ڈورے ڈالنے کو تیار رہتی ہے؟
انائشہ تو یہ بات سنتے ہی سر سے پیر تک جل چکی تھی۔ وہ بنا کچھ دیکھے سنے اس جانب چل دی تھی۔ اسٹڈی کا دروازہ دھار سے کھولتی وہ اندر داخل ہوئی تھی، جہاں سامنے ہی اسے ذاکوان کے سامنے صوفے پر خالہ بیٹھی نظر آئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا بات کر رہی تھی کہ انائشہ کو اندر آتا دیکھ وہ فوراً خاموش ہوئی تھی، جبکہ انائشہ کو یہ بات مزید تپا گئی تھی۔ وہ دونوں کو گھورتی پورے حق کے ساتھ ذاکوان کے ساتھ نہایت قریب برجمان ہوئی تھی۔ جہاں خولہ کا منہ اس کا یہ استحقاق دیکھ کھل گیا تھا، وہیں ذاکوان نے نہایت ہی دلچسپی سے اپنی سرپھری سردارنی کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ لوگ خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا کوئی بہت پرسنل بات چل رہی تھی؟ انائشہ نے چبا چبا کر بولتے خولہ کو ایسے دیکھا تھا جیسے اسے آنکھوں سے ہی نگل جائے گی۔ جی، بہت اہم بات چل رہی تھی، آپ نے ڈسٹرب کر دیا۔ ذاکوان کو اس کی یہ جلن بہت مزہ دے گئی تھی، اس لیے جان بوجھ کر بولا تھا، مگر اس کی آواز بہت دھیمی تھی، خولہ تک نہیں پہنچ پائی تھی، صرف انائشہ نے ہی سنی تھی۔ وہ غصے میں اس کے اتنے قریب آن بیٹھی تھی کہ ذاکوان کی سرگوشی اور گرم سانسوں کے لمس پر وہ مزید لال ہوئی تھی، جبکہ سامنے بیٹھی خولہ ان دونوں کو ناراضگی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اچھے سے بات کرتا دیکھ جی جان سے جل چکی تھی۔ تو ٹھیک ہے، کیری آن، میں جا رہی ہوں سردار سنگھ۔ انائشہ کو اس کی بات مزید آگ لگا گئی تھی، مگر اس کے اٹھنے سے پہلے ہی ذاکوان اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ خولہ کو میں نے ہی بلایا تھا، ایک بہت اہم بات کرنی تھی مجھے، امید ہے خولہ کو میری بات بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ ذاکوان نے خولہ کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا، جس پر خولہ اسبات میں سر ہلاتی ذاکوان کے کہنے پر وہاں سے اٹھ گئی تھی، جبکہ انائشہ بہت کوشش کے باوجود بھی اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ آخر یہ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ خولہ کے جاتے ہی انائشہ نے بھی اٹھنا چاہا تھا، مگر ذاکوان اس کی کلائی تھامتے اسے واپس صوفے پر بٹھاتا اس کی گود میں سر رکھتا نیم تراز ہو چکا تھا، جبکہ انائشہ کچھ لمحے کے لیے اپنی سانس روک گئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے ذاکوان جتوئی؟ انائشہ ذرا سا ہل بھی نہیں پائی تھی، اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ اس شخص کی قربت اس کے لیے جان لیوا تھی، اس وقت بھی اسے یوں اپنی گود میں لیٹا دیکھ اس کی جان پر بن چکی تھی۔ سردارنی، کل سے میرے سر میں شدید درد ہے، میرا سر دبائیں۔ ذاکوان نے آنکھیں موندتے اسے حکم دیا تھا۔ میں ملازمہ نہیں ہوں آپ کی، اپنی چہیتی خولہ سے کہتے نا، جس سے امپورٹنٹ بات کرنے یوں اکیلے بلایا تھا۔ انائشہ ابھی بھی خولہ کا یہاں آنا ہضم نہیں کر پائی تھی۔ جو چہیتی ہے اس سے ہی کہہ رہا ہوں، ویسے خولہ تو دل و جان سے ایسا کرنے پر راضی ہو جائے گی، مگر بعد میں اس پر بھی آپ ہی کو پرابلم ہونی ہے۔ ذاکوان اس کی کمزوری بھانپتا اسے جلانے سے باز نہیں آیا تھا۔ آپ ایسا کریں تو صحیح ایک بار، پھر اس کا انجام دیکھیے گا۔ انائشہ اس کا سر دبانے کے بجائے گھنے سیاہ بال مٹھی میں دبوچ چکی تھی۔ سردارنی، آپ گستاخی کر رہی ہیں، آپ بھول رہی ہیں میں یہاں کا سردار ہوں۔ ذاکوان نے آنکھیں کھول کر اسے مصنوعی گھوری سے نوازا تھا۔ آپ میری گود سے ہٹ رہے ہیں یا میں آواز دے کر شبنم کو بلا لوں؟ اسے میں دروازے سے باہر ہی کھڑا کر کے آئی ہوں۔ انائشہ جلد از جلد اس شخص کی پگھلاتی قربت سے دور جانا چاہتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے سردار کی اسیر ہو رہی تھی، جو کہ وہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وجیہہ نقوش، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، گھنی مونچھوں تلے ایک دوسرے میں پوست، انابی سیاہ مائل لب اور کھڑی مغرور ناک، وہ دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا اپنی شخصیت کے سحر سے واقف تھا۔ انائشہ اسے دیکھتی اپنے دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں رکھ پائی تھی، اسی لیے وہ جلد از جلد یہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی، مگر آج تک اس کے سردار نے اس کی کبھی چلنے دی تھی جو اب چلنے دیتا؟ ذاکوان ویسے ہی لیٹے لیٹے اس کی گردن پر اپنی ہتھیلی جماتا اسے اپنے اوپر جھکا گیا تھا اور اس کے ہونٹ اپنے گال پر رکھ دیے تھے۔ انائشہ نے بکھلا کر منہ کھولنا چاہا تھا، جس کی وجہ سے ذاکوان کے گال پر اس کے گداز ہونٹوں کا لمس واضح ہوا تھا۔ ذاکوان نے کل رات جس اذیت میں گزاری تھی، اس وقت اپنی سردارنی کی اس دل فریب قربت میں وہ ہر اضطراب اور بے چینی بھولنے لگا تھا۔ سردارنی، جب آخر میں میری ہی ماننی پڑتی ہے تو مجھ سے بات بات الجھتی کیوں ہے؟ ذاکوان اس سے پہلے کہ اس کے ہونٹوں سے کہیں مہر لگواتا
اناشا اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اپنی بات ماننے پر ذاکوان نے اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر اس کی گردن آزاد کر دی تھی، جس کے بعد اناشا لال پڑتے چہرے کے ساتھ اسے گھورتی اس کا سر دبانے لگی تھی۔ وہ واپس سے آنکھیں موند چکا تھا۔ سردار نے اتنے غور سے مت دیکھیں، عشق ہو جائے گا۔ ذاکوان بند آنکھوں سے بھی اس کی نگاہوں کا لمس محسوس کر پا رہا تھا۔ اس کی بات پر اناشا گھبراتی نگاہوں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ وہ اپنے گداز روئی جیسے ملائم ہاتھوں سے ذاکوان کا سر دباتی ذاکوان کے دل و دماغ میں سکون اتار گئی تھی۔ وہ شاید گہری نیند میں جا چکا تھا۔ وہ بنا رکے ساتھ ساتھ سر اب بھی دبا رہی تھی۔ جب ذاکوان نے کروٹ لی تھی اس کی جانب، اس کی سانسوں کا لمس اپنے پیٹ پر محسوس کرتے اناشا کانپ گئی تھی۔ اناشا اس کا سر صوفے پر رکھ کر اٹھنا چاہتی تھی، جب اگلے ہی لمحے نیند میں اس کی کمر کو اپنا تکیہ تصور کرتے اس کے سردار سائیں اس کے گرد بازو حائل کرتے اسے اپنے ساتھ پیٹ چکے تھے۔ اناشا نیند میں بھی اس شخص کو ایسی بے باک حرکتیں کرتا دیکھ بس سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اناشا کو یوں ہی اس کا سر گود میں رکھے اس کی نیند میں بھی تھامی گئی مضبوط گرفت میں قید کافی دیر گزر چکی تھی، مگر اس کے سردار سائیں کو دیکھ کر کہیں سے بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کب جاگنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں اندر دل کے کسی کونے میں اناشا کو بھی سکون سا اترتا محسوس ہوا تھا۔ اس بات کا سکون کہ یہ شخص صرف اس کا تھا اور اس شخص کے لیے وہ سب سے زیادہ اہم تھی۔ جس شخص کو دنیا چاہتی تھی وہ اسے چاہتا تھا۔ اناشا اپنی قسمت پر نازاں کیے بغیر نہیں رہ پائی تھی۔ اپنے دل پر قابو نہ رکھ پاتے وہ جھکی تھی اور ذاکوان جتوئی کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ اس کے اس عمل پر ذاکوان کے لب مسکرائے تھے، جو دیکھ اناشا جھٹکے سے سیدھی ہوئی تھی۔ تم جاگ رہے تھے ذاکوان جتوئی؟ اناشا شرم و خفت سے لال پڑتی اس کا سر اپنی گود سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی، جو اب واپس سیدھا لیٹتا اسے شوق نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اناشا اس کے انداز پر شرم سے دوری ہو چکی تھی۔ نہیں تو میں سو رہا تھا، نہایت ہی معصومیت سے جواب دیا تھا۔ تم میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ چالاک ہو ذاکوان جتوئی، اناشا نے تب کر کہا تھا، اور آپ بے پناہ حسین ہیں سردارنی صاحبہ۔ ویسے میرا غصہ ابھی بھی قائم ہے۔ ذاکوان اس کا گال چومتا اس کی گود سے سر اٹھا چکا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی اناشا ایک سیکنڈ کی بھی دیر لگائے جلدی سے اٹھ گئی تھی۔ ذاکوان نے اس بار اسے نہیں روکا تھا، مگر وہ جیسے ہی دروازے تک پہنچی ذاکوان کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا آپ اتنے اچھے سے سر دباتی ہیں۔ اب تو میں روز ہی آپ کی یہ خدمت حاصل کرنا چاہوں گا سردارنی۔ ویسے آج کی تقریب کا آپ کا ڈریس آپ کے روم میں پہنچا دیا گیا ہے۔ میری مرضی کے مطابق تیار ہو جائیے گا، ورنہ میں ایسا خود کروں گا۔ ذاکوان نے ہمیشہ کی طرح اسے نرم لہجے میں کہنے کے ساتھ ساتھ آخر میں وارن بھی کیا تھا، جبکہ اناشا پلٹ کے اس کی بے باک نگاہوں کا وار سہتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ سردارنی سائیں، آپ کا لباس آ چکا ہے۔ شبنم اسے الماری کی جانب بڑھتے دیکھ اس کے قریب آئی تھی۔ جانتی ہوں شبنم، مگر میں آج یہ ساڑی پہنوں گی، دیکھو کیسی لگے گی مجھے۔ اناشا نے سیاہ رنگ کی سلک کی ساڑی نکالتے شبنم کے سامنے کی تھی، جسے دیکھ شبنم کی آنکھیں باہر کو اگل پڑی تھیں۔ یہ سردار سائیں کو پسند نہیں آئے گی، وہ بہت غصہ کریں گے۔ تمہارے سردار سائیں کو غصہ کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ غصہ ہر حال میں کریں گے ہی، اس لیے اب خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ اور مجھے تیار ہونے دو۔ کچھ دیر میں نکاح کی رسم شروع ہو جانی ہے اور مجھے شہروانوں کے پاس جانا ہوگا۔ اناشا اس کی مزید کوئی بات سنے بغیر اسے کمرے سے نکال چکی تھی۔ شبنم اپنی سردارنی کی خیر کی دعا مانگتی وہاں سے نکل آئی تھی، جس نے ذاکوان کا بھجوایا گیا ڈریس دیکھا تک نہیں تھا، مگر شبنم کے جاتے ہی اناشا صوفے پر رکھے ڈریس کی جانب آئی تھی، جو نہایت ہی خوبصورت بلوچی ڈریس تھا، مگر ایک بار وہ بلوچی ڈریس پہن کر جو ذاکوان جتوئی کا روپ دیکھ چکی تھی، اب دوبارہ وہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس لیے یہ ڈریس بہت زیادہ پسند آنے کے باوجود وہ اسے زیب تن نہیں کر پائی تھی۔ اناشا نے اپنی فیوریٹ ساڑی پہنی تھی، جو فل بلاؤز والی بہت ہی خوبصورت ساڑی تھی۔ اس کے کناروں پر نفیس سی امبرائڈری کی گئی تھی
اس نے بالوں کو ایئر ڈرائر سے خشک کرنے کے بعد پشت پر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ آنکھوں پر مسکارا اور ہلکا سا آئی شیڈ لگانے سے ہی وہ قاتلانہ روپ اختیار کر گئی تھی۔ اس کے گال ذرا سی ٹھنڈ پر ہی گلابی ہو جاتے تھے۔ اس وقت بھی اسے بلش آن لگانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی تھی۔ ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگاتے وہ اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے گئی تھی۔ وہ ذاکوان کے یہاں آنے سے پہلے ہی شہربانوں کے پاس چلی جانا چاہتی تھی، اس لیے وہ جلدی جلدی اپنے ہاتھ چلا رہی تھی۔ ابھی صرف جیولری پہننا ہی باقی تھا۔ اس نے ذاکوان کا ہی گفٹ کیا نہایت ہی خوبصورت سا ڈائمنڈ کا سیٹ پہنا تھا۔ وہ جیسے ہی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی سرخ کانچ کی چوڑیاں اور گجرے اٹھانے کے لیے جھکی تھی، جب دروازے پر ہوتی آہٹ پر گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ سے چند چوڑیاں پھسل کر نیچے جا گری تھیں۔ اس نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں ذاکوان جتوئی فون پر کسی سے بات کرتا اپنے ہی دھیان میں اندر داخل ہو رہا تھا۔ اناشا کی دھڑکنیں بے قابو سی ہوئی تھیں۔ اس نے گہرا سانس بھرتے بس یہی دعا کی تھی کہ ذاکوان ایسے ہی فون میں مصروف رہے اور وہ آرام سے وہاں سے فرار ہو جائے۔ ذاکوان دروازے سے کچھ فاصلے پر رخ موڑے پورے دھیان سے کال سننے میں مصروف تھا۔ اناشا اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ایک ہاتھ میں گجرے اور دوسرے ہاتھ میں اپنے سینڈل پکڑے جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی، مگر اس نے جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، اسے اپنی ساڑی کے پلو میں کھچاؤ سا محسوس ہوا تھا۔ اناشا کا دل بہت بری طرح سے لرز اٹھا تھا۔ اس نے جیسے ہی پیچھے دیکھا، ذاکوان کی مٹھی میں قید اپنا پلو دیکھ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ ذاکوان کا رخ ابھی بھی اس کی جانب نہیں تھا۔ ہمیں اپنے اس قیامت خیز روپ کا دیوانہ بنا کر کہاں جا رہی ہیں سردارنی ذاکوان؟ ذاکوان فون بند کر کے پاکٹ میں رکھتا اس کی جانب پلٹا تھا اور اس کی دلکشی دیکھ اپنے دل کو سنبھال نہیں پایا تھا۔ دیکھیں، آپ اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں پہلے ہی لیٹ ہو چکی ہوں۔ اناشا نے اس کے جذبے لٹاتی نگاہوں سے نظریں چراتے کہا تھا۔ میں نے کب روکا ہے آپ کو سردارنی؟ آپ جا سکتی ہیں۔ ذاکوان اس کے پلو پر گرفت مضبوط کرتا اسے جانے کی اجازت دے گیا تھا، جبکہ اس کی اس چالاکی پر اناشا اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سردار سائن، میرا پلو چھوڑیں پلیز۔ اناشا کو اس کے پلو کھینچنے پر خوف محسوس ہوا تھا، کہیں اس بے باک شخص کے سامنے ساڑی ہی نہ کھل جائے، مگر اس کا خوف ابھی یہیں پر تھا۔ جب ذاکوان جتوئی اس کے قریب آتا، اس کی کمر میں بازو حائل کرتا، اسے دروازے سے لگا گیا تھا۔ سردارنی، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کو اس لباس کے ساتھ باہر جانے دوں گا؟ ذاکوان اس کے ہاتھ سے گجرے لے چکا تھا۔ کیوں نہیں جانے دو گے؟ اس کی بولتی جان لیوا گرفت اور شوخ نگاہوں کے حصار میں قید اناشا نے اپنی دھڑکنوں پر قابو پانا مشکل ہوا تھا، کیونکہ میری سردارنی کا ہر سہانا روپ صرف اس کے سردار کے لیے ہونا چاہیے۔ ذاکوان یہ کہتا اس کی دونوں کلائیوں میں گجرے پہنا گیا تھا۔ اناشا نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو خمار آلود نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اناشا کی سانسیں منتشر ہوئی تھیں۔ آپ بھول رہے ہیں سردار سائن، آپ ناراض ہیں مجھ سے، اور بہت غصہ بھی۔ اناشا نے اسے اس کی ناراضگی یاد دلاتے اس وقت اس سے بچنا چاہا تھا۔ وہ ابھی بھی قائم ہے سردارنی صاحبہ، مگر میں چاہے جتنا بھی ناراض ہو جاؤں آپ کے معاملے میں بے خبر کبھی نہیں ہو سکتا۔ ذاکوان نے اس کے کھلے سلکی بالوں میں ہاتھ پھنساتے ان کی نرماہٹوں کو چھونا چاہا تھا۔ تو کیا سردار ذاکوان جتوئی اپنی اکڑ بھول کر اپنے دشمنوں کی بیٹی سے محبت تو نہیں کرنے لگ گیا؟ کیا ذاکوان جتوئی ہار رہا ہے اناشا اعظم خان سے؟ اناشا اسے کسی بھی طرح غصہ دلا کر بس اس وقت اس شخص کی لو دیتی قربت سے بچ جانا چاہتی تھی۔ اس کی بات پر ذاکوان کا اناشا کے بالوں میں حرکت کرتا ہاتھ ساکت ہوا تھا۔ اس نے اناشا کی کمر میں سختی سے بازو حائل کرتے اسے اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا سردارنی کہ میری قربت آپ کو اتنی بری لگتی ہے۔ ذاکوان کی آنکھیں ایک دم لال ہو چکی تھیں۔ اناشا کو محسوس ہوا تھا وہ جب بھی شدید غصے میں ہوتا تھا اس کے نقوش ایسے ہی پتھریلے ہو جاتے تھے۔ اس وقت بھی اسے اناشا کا خود کو خان حویلی والوں کا حصہ ماننا بہت شدید غصہ دلا گیا تھا۔ آپ سردارنی اناشا ذاکوان جتوئی ہیں۔ خبردار، آئندہ اپنے نام کے ساتھ وہ نام لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اناشا کے بالوں کی گوتی کو مٹھی میں جکڑے وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے حد قریب کرتا
उसे अपनी गर्म आग उगलती सांसों से झुलसा गया था। अनाशा गुमसुम सी खड़ी उसका ये बिखरा अंदाज देख रही थी। उसे ज़ाकवान का लाल चेहरा देख अपनी बात की संगीनी का अंदाज़ा हुआ था। जिन लोगों ने बिलाल के ज़रिए सिर्फ ज़ाकवान को नीचा दिखाने के लिए उसे नुकसान पहुंचाना चाहा था, वो अभी भी उन्हीं ज़ाकवान से ज़्यादा तरजीह दे रही थी। अनाशा को बेइख्तियार खुद पर गुस्सा आया था। उसने ज़ाकवान की जानिब देखा था जो उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता अब पीछे हटते सिगरेट सुलगा चुका था। उसका अंदाज़ बता रहा था कि वो इस वक्त शदीद इश्तियाल के ज़ेर असर है। अनाशा को कतन अंदाज़ा नहीं था कि वो इस बात से अपने सरदार को इतना हर्ट कर देगी। वो जिस शख्स को दिलो जान से चाहने लगी थी, जिसकी कुर्बत के लिए उसका दिल हुमकता था, जिसके करीब किसी और को देख वो पागल हो उठती थी, उसे सिर्फ तंग करने की खातिर बोले जाने वाले अल्फाज से वो उस शख्स को ऐसे बेचैन कर जाए कि उस शख्स ने अपने जलाली गुस्से के बावजूद उसकी बड़ी से बड़ी कोताही माफ़ की थी, उसकी इतनी सारी गुस्ताखियों को नज़रअंदाज किया था। अगर वो वाकई उसे दुश्मन की बेटी समझकर यहाँ लाता तो यूं अपनी हवेली की सरदारनी बनाकर कभी न रखता। उसे शबनम ने बताया था कि खौला को ज़ाकवान ने उसी बात की सरजनिश करने के लिए बुलाया था जो उसने ज़ाकवान के हवाले से अनाशा पर तंज करते कही थी। जो शख्स इतना बड़ा सरदार होने के बावजूद उसकी छोटी से छोटी बात का ख्याल रखता था, वो भला उसे हर्ट करने जैसी गुस्ताखी कैसे कर सकती थी। ज़ाकवान अनाशा अपने हाथों की उंगलियां आपस में मरोड़ती धीरे से कदम बढ़ाती उसके पीछे रकड़ी हुई थी। आज तक उससे हर दूसरी बात पर लड़ तो आराम से लेती थी, मगर अब माफ़ी मांगने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी। अंदर ही अंदर ज़ाकवान जतोई की शख्सियत का खौफ उसके दिल पर भी छाया हुआ था। ज़ाकवान, आई एम सॉरी, मेरी इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं थी। वो मैं अनाशा खुद में हिम्मत जमा करती उससे माफ़ी मांग रही थी जब उसी लम्हे ज़ाकवान जतोई सिगरेट का धुआं हवा में खारिज करता वापस पलटा था। उसकी पुरशौक निगाहें सर झुकाए खड़ी अपनी सरदारनी पर टिकी हुई थी जो ब्लैक साड़ी में मलबूस अपने दिल नशीं सरापे के साथ उस पर क़यामत ढा रही थी। आप मुझे हर्ट कर चुकी हैं सरदारनी। आपका दिया ज़ख़म इन लफ्ज़ों से भरने वाला नहीं है। मुझे कतन अंदाज़ा नहीं था कि आपको मेरी कुर्बत इस कदर नागवार गुजरती है। ज़ाकवान अपने चेहरे पर संजीदगी भरे तासुरात लाता मसनूई लहजे में बोलता अनाशा को मज़ीद नदामत में धकेल गया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे बुरे नहीं लगते अब। अनाशा बिना अपने सरदार की चालाकी समझे बेइख्तियार इकरार कर गई थी। मगर अच्छा भी तो नहीं लगता ना। ज़ाकवान जतोई के लहजे में छुपी शरारत समझे बगैर उसकी मासूम सरदारनी उसके जाल में फंस रही थी। तुम मुझे कितने अच्छे लगते हो सरदार ज़ाकवान जतोई, ये मैं कभी बयान नहीं कर पाऊँगी। अनाशा चेहरा झुकाए बोलती अपनी मोहब्बत का इजहार करती ज़ाकवान जतोई को अपना असीर कर गई थी। वो अपनी सरदारनी की इन मासूम अदाओं का दीवाना ना होता तो क्या करता। ज़ाकवान उसकी नाजुक कमर में अपना बाजू हायल करता, उसे अपनी जानिब खींचता, उसके लिपस्टिक से सजे खूबसूरत होंठों पर झुकता, उस खूबसूरत इजहार के बदले उन्हें खराजे तहसीन पेश कर गया था, जबकि अनाशा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका रूठा सरदार इतनी आसानी से मान जाएगा। अनाशा ने ज़ाकवान का गिरेबान मुट्ठी में जकड़ते उसके उस जारहाना लम्स को बर्दाश्त किया था। उसका लम्स हर बार पहले से ज़्यादा शिद्दत भरा होता था। अनाशा की गहरी होती सांसों पर रहम खाते ज़ाकवान जतोई ने उसकी सांसों को आज़ादी बख्श दी थी। अनाशा उसके सीने पर माथा टिकाती उससे बचने के लिए उसी की पनाहों में जा छुपी थी। तुम बहुत चालाक हो ज़ाकवान जतोई, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती।